بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی تعریف توصیف تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی پاک دی ذات بابرکات پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک کا وصال مبارک ہوا تو بہت ساری قوتوں نے سرکشی شروع کی، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سب سے مین مسئلہ اس وقت بنا کہ ایک جو مسلمہ بن کذاب اور سجا بنت حارث، یہ عورت تھی۔ بہت سارے مردوں نے تو مختلف وقتوں میں نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ عورت جو تھی یہ کرسچن تھی، مسیحی، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس کو لوگ پوچھتے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہتی تھی کہ اللہ پاک نے کہا کہ میں نے نبی بہت مردوں کو نبی بنا کے بھیجا ہے، تو یہ جو قوم ہے، یہ امت ہے، یا جو یہ لوگ ہیں، یہ سیدھے نہیں ہو پائے، تو ابھی میں عورت کو بھی نبوت دے کے بھیج رہا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے عورت جو ہے بہتر پرفارمنس کرے۔ تو وہاں مسلمہ بن کذاب تھے، اور مسلمہ بن کذاب کے قریب ہی گاؤں ہے ایک، یہ وہاں یہ پیدا ہوئی، پھر وہاں یہ اس نے دعویٰ کیا۔ تو پھر بعد میں یہ تو مٹ گئی، لیکن مسلمہ بن کذاب جو تھا وہ زیادہ ہائی الرٹ ہوا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف ایکشن کے لیے لشکر بھیجا۔ ایک لشکر بھیجا تو کامیابی نہ ہوئی، پھر دوسرا لشکر بھیجا تو پھر بھی کامیابی نہ ہوئی، پھر تیسرا لشکر جو ہے اس میں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قیادت ہے اس میں روانہ کیا، تو اس میں پھر فتح ہوئی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے جہاں وہاں پہ حملہ کیا، تو مسلمانوں کی تعداد تو تھوڑی تھی، 5-7 ہزار، تو وہاں اس کے پاس 40,000 آدمی تھے لڑنے والے۔ تو یعنی حضرت جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی شدید جنگ ہوئی، ان کے ساتھ گتھم گتھا جنگ ہوئی کہ کسی بھی جنگ میں میری اتنی تلواریں نہیں ٹوٹی۔ اس دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 تلواریں ٹوٹی ہیں۔ تو یعنی صحابی جو رضوان اللہ علیہ تھے وہ مایوس ہو گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ شکست ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے ان کو بڑی ہمت دی، جرت دی۔ تو کہتے ہیں کہ شام کے قریب وقت تھا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی پہ چڑھ کے تو مدینہ شریف طرف منہ کر کے تو نبی پاک سرکار کو ان الفاظ میں پکارا کہ یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ۔ تو پھر یہ اس لیے کیا کہ جب نعرہ تکبیر مار رہے تھے تو وہ بھی نعرہ تکبیر ہی آگے والے مار رہے تھے، تو پھر صحابہ نے رائے قائم کی کہ یہ بھی نعرہ تکبیر کے جواب میں اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ہم بھی کہتے، پتہ کیسے چلے کہ کون ہے؟ شام ہونے لگی ہے۔ تو پھر کہا کہ اچھا نعرہ رسالت مارو۔ تو جب نعرہ رسالت مارا تو جو لشکر اسلامی تھا وہ پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو وہ جو ہے وہ خاموش رہے، تو پتہ چلا، تو پھر انہوں نے اس کو شکست فاس کیا۔ تو یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جس حبشی نے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور حکومت میں وہ اسی لشکر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ یمامہ تشریف لے گیا۔ تو پھر جب جنگ ہوئی تو وہ ان کو گھیر لیا گیا، تو پھر جو مسلمہ بن کذاب تھا وہ دیوار پھلانگ کے تو جانے لگا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اشارہ کیا کہ اس کو مارو۔ تو ان کو پتہ تھا کہ بھئی یہ اس کا نشانہ بہت تھا، تو پھر اس دیوار کے اوپر وہ مسلمہ بن کذاب تھا، تو انہوں نے نیزے سے مارا، تو اس کو نیچے گرایا۔ آگے بڑھ کے پھر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تھے انہوں نے پھر اس کو قتل کر دیا۔ تو بڑی مضبوط وہاں جنگ ہوئی، بڑی خطرناک، کافی صحابہ کرام وہاں پہ شہید ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ جب مشکل وقت آئے تو نبی پاک کو پکارنے سے اللہ پاک مدد کرتا ہے، نبی پاک کے وسیلے سے۔ اور آج بھی مسلک اہل سنت یا جو دوسرے صحیح العقیدہ مسلک ان کا یہی عقیدہ کہ جب آپ نبی پاک سرکار کا نام لیتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا رب العالمین ہماری مدد فرما۔ یہ ایک کوڈ ورڈ ہے، جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے وہ کچھ اور سمجھتے ہیں، تو یہ کوڈ ورڈ ہے۔ صحابہ اکرام بھی یہ چیز جو تھے وہ استعمال کرتے تھے۔ جیسے کربلا میں بھی جو تھا وہ جب حضرت امام حسین جو ہے وہ شہادت پا گئے، تو حضرت
زینب سلام اللہ علیہ جو انہوں نے بھی مدینہ شریف کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے یہی کہا تھا کہ یا محمدہ دیکھ جو تیری گود میں کھیلنے والا حسین تھا وہ کیسے آج خون میں لت پاتا ہے. یعنی یہ صحابہ اکرام اہل بیت یا اہل علم اہل عقیدہ جو ہے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک سرکار کا نام پکارنے سے اللہ پاک غیبی مدد فرماتا ہے. اسی لیے اہل بیت نے بھی پکارا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پکارا, تو اللہ پاک نے ایک شکست کو فتح میں بدل دیا اور مسلمہ بن کذاب اور اس کے فتنے کا کلا کما ہو گیا. اللہ پاک آج بھی ہمیں اسی طرح کا ایمان نصیب کرے, انہی لوگوں کے صدقے ہماری دنیا بھی بہتر کرے اور آخرت میں ہماری نجات کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے